لاہور کا ایک اور میگا منصوبہ تاخیر کا شکار، 1 ماہ سے زائد ہو گیا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کے فائنینشل ماڈل پر کام نہ ہوا۔ گلبرگ سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ ایکسپریس سگنل فری کوریڈور منصوبہ لٹک گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 4 اکتوبر کو منصوبے کی منظوری دی۔ فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 45 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ چیف انجینئر LDA مظہر حسین کہتے ہیں منصوبے کا فائنینشل ماڈل تیار کر رہے ہیں۔ اسموگ کے ڈیرے لاہور ہائی کورٹ کی 7 روز تک نجی دفاتر میں حاضری 50% تک کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم۔ اسکولوں کو بند کرنے کی بھی سفارش۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک پولیس ہیلپ لائن قائم کی جائے۔ CTO لاہور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے عبوری تحریری حکم جاری کیا۔ LDA نے شہر میں جاری 3 بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائی۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ منصوبے ماحولیاتی آلودگی کا باعث نہ بنے۔ عدالت اسموگ بن گئی روگ، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 322 ریکارڈ۔ سب سے زیادہ اسموگ کوٹ لکھپت میں 529 پر جا پہنچی۔ ٹاؤن شپ میں 414، پنجاب یونیورسٹی اور کینال روڈ پر 483 ریکارڈ۔ گلبرگ میں فضائی آلودگی 408، اقبال ٹاؤن میں 358 ہو گئی۔ اسموگ کے تدارک اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اداروں کی غیر سنجیدگی، ہدف عبور کرنے کے لیے اعداد و شمار میں ہیر پھیر کیا گیا۔ 2 سالوں میں لگائے گئے 60% پودے مرجھا گئے۔ PHA نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ DG PHA جواد احمد قریشی کا کہنا ہے تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرانے سے زمینی صورتحال واضح ہوگی۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی رہا۔ سعد حسین رضوی کوٹ لکھپت جیل سے جماعت کے مرکز مسجد الرحمت للعالمین پہنچے۔ کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ سعد حسین رضوی کو 11 اپریل کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے رہائی کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد۔ بزنس کمیونٹی سے ملاقات۔ وزیر قانون کی کارکردگی برادری کو حکومت کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ راجہ بشارت نے کہا سعد رضوی کی رہائی پنجاب حکومت نے نہیں کی۔ اگر کسی کی رہائی سے امن و امان قائم ہوتا ہے تو اس عمل کو سراہنا چاہیے۔ تحریک لبیک کے سابق سربراہ خادم حسین رضوی کے عرس کی تقریبات کا کل سے آغاز۔ سیکورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ 1500 سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ چوبرجی اسکیم موڑ تک راستے بند ہوں گے۔ میٹرو ٹرین کے چوبرجی، سمناباد یتیم خانہ اور اسکیم موڑ اسٹیشنز بند رہیں گے۔ ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے لاہور میں مزید 3 مریض دم توڑ گئے۔ 225 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ کنفرم مریضوں کی تعداد 16,476 ہو گئی۔ شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 1010 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا کی روک تھام کے لیے پابندیاں سخت۔ میٹرو بس اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ مکمل ویکسین لگوانے والوں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ مکمل ڈوز اور کورونا سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک ہوگا۔ صفائی کے انتظامات نہ کرنے کے خلاف کیس۔ ہائی کورٹ نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ورلڈ سٹی اتھارٹی کا کام صفائی کرنا نہیں۔ عدالت نے لاہور کی صفائی سے متعلق مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ مہنگائی کے وار عوام خوار، دکانوں پر گھی مہنگا، یوٹیلٹی سٹور سے سستا گھی غائب۔ شہر کے متعدد یوٹیلٹی سٹور سے سبسیڈائز گھی ختم۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز، شاد باغ، سکھ نہر اور شالیمار کے یوٹیلٹی سٹور سے گھی کے ریک خالی۔ دعووں کے باوجود شہری حکومتی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام۔ خریداری کے لیے آنے والے شہری گھی نہ ملنے پر نالاں۔
محکمہ بلدیات پنجاب کا اشتہاری مہم پر ٹیکس لاگو کرنے کا فیصلہ، مقامی حکومتیں فیس کے تعین کے لیے اشتہار کی تعداد اور سائز سے متعلق مارکیٹ سروے کرنے کی مجاز اتھارٹی قرار، جہازی سائن بورڈز آویزاں کرنے کا ٹیکس لوکل گورنمنٹ وصول کریں گے، سیکرٹری بلدیات نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ شہر خموشہ منصوبہ التوا کا شکار، 20 کروڑ کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود منصوبہ نامکمل، قبرستانوں کی 4 دیواری تعمیر ہوئی، نہ ہی سائن بورڈ لگے، 3 فرمز کی جانب سے 5 کروڑ روپے کے ایڈوانس بلز جاری کرنے کا انکشاف۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، گرفتار ملزم علی احمد خان نے شہباز فیملی کے لیے منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کی۔ علی احمد خان شہباز شریف کا بے نامی دار ہے، نیب کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ لاہور نیوز کو موصول۔ ملزم 2010 سے 2018 تک ڈی جی پی آر اور چیف منسٹر ہاؤس میں ملازم رہا۔ 2 کمپنیوں گڈ نیچر اور یونیٹاس کے ذریعے 1884 ملین سے زائد کی منی لانڈرنگ کی نیب رپورٹ میں دعویٰ۔ شریف فیملی کی کمپنیز کے سی ایف او محمد عثمان کی رہائی کا تحریری فیصلہ، مرکزی ملزم شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان ضمانت پر رہا ہو چکے۔ کیس کے میرٹ کو دیکھے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضمانت منظور کی گئی۔ جج نسیم ورک نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ این 133 لاہور کے ضمنی انتخاب کا محاذ، پی ٹی آئی امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کے تکنیکی طور پر آؤٹ ہونے کے بعد نئی حکمت عملی، تحریک انصاف الیکشن سے لا تعلق رہے گی۔ پی ٹی آئی وسطی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کی مخالفت میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی امیدوار کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ این 133 ضمنی الیکشن کے لیے رینجرز طلب کرنے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کی محکمہ داخلہ پنجاب کو رینجرز کی تعیناتی کے لیے درخواست۔ الیکشن کے دوران پولیس اور رینجرز کو پولنگ سٹیشن پر تعینات کیا جائے گا، پولنگ سٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ این 133 ضمنی الیکشن، جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ کا تعلق این 133 سے نہیں۔ ہائی کورٹ نے جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کی درخواست مسترد کرنے سے متعلق 19 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ اپوزیشن کو سچ سے ڈر لگتا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ میچ فکسنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے ہیلپ لائن کا اجرا کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین اوورسیز کمشنر پنجاب سید طارق محمود الحسن نے کہا، آئین میں ترمیم کر کے اوورسیز آفس کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ لاہور میں نئی الیکٹرک موٹر سائیکل متعارف، گورنر ہاؤس میں الیکٹرک موٹر سائیکل کی افتتاحی تقریب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے افتتاح کیا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں، ماحول دوست ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے۔ پارلیمان کے جوائنٹ سیکشن میں ہونے والے ہنگامہ آرائی کے سوال پر بولے، اللہ کرے پاکستان میں وہ روایات آئیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اساتذہ کے لیے اچھی خبر، صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ تمام کیٹیگریز کے تبادلوں کا آغاز دسمبر میں ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق تبادلہ پالیسی میں اساتذہ کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے ترمیم کی گئی ہے۔ شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام، رکن پنجاب اسمبلی غیاث الدین کی سرکاری گاڑی چوری، کار ایم پی اے کی داماد مبارک علی کے گھر سے باہر چوری ہوئی۔ ایم پی اے غیاث الدین کی گاڑی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے الاٹ ہوئی تھی۔ مختلف سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کی دھمکی دینے کا معاملہ، لاہور نیوز کی خبر پر سیکرٹری بلدیات کا ایکشن، شام نگر یو سی 73 کے سیکرٹری عزیز اللہ کو معطل کر دیا گیا۔ فلم سٹار ارباز خان ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے 2020 تا 21 کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری کر دیا۔
فلم سٹار ارباز خان کو ساسجات کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر جرمانے کا انتہا دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت کا UC48 کا دورہ، بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے حلقے میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے کہا، عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ شیخ زید ہسپتال میں ذیابیطس کے عالمی دن پر فوڈ اتھارٹی کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں غذائی طبی مشورے اور مفت ٹیسٹ کیے گئے۔ DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی اور فلم ڈائریکٹر سید نور نے کیمپ کا دورہ کیا۔ DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی کہتے ہیں، متوازن خوراک اور ورزش کرنے سے بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ۔ وفاقی وزیر بچوں میں گھل مل گئے، مریض بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ 24 سالوں سے بہترین کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی تقریب، سرکاری اور نجی اسکولوں کے بچے شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر اعجاز عالم، چیئرپرسن چائلڈ بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ اعجاز عالم نے کہا، غیر علاقائی ویب سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے، بچوں کے حوالے سے جلد قانون سازی مکمل ہوگی۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا، بچوں کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام 7ویں جاب فیئر کا انعقاد۔ مختلف کمپنیوں اور صنعتوں نے 120 سے زائد اسٹالز لگائے۔ کمپنیوں اور صنعتوں نے UT گریجویٹس کے ٹیسٹ اور انٹرویوز منعقد کروائے۔ تخریب کاری اور اس کے انمٹ نقوش، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں نور الخدا تبسم کے فن پاروں کی نمائش۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے نمائش کا افتتاح کیا۔ حاضرین نے تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ DHA میں کل سے لاہور نیشنل سوئمنگ چیمپئن شپ کا آغاز۔ ایونٹ میں مختلف کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ پاکستان سوئمنگ فیڈریشن اور DHA اسپورٹس کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ اور پاکستانی سائیکلسٹ کا اعزاز، روڈ سائیکلنگ کیمپ منامہ بحرین میں شرکت کریں گے۔ سائیکلسٹ کا قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشن۔ محمد طلال اور ہیرا مقصود پاکستان کی نمائندگی کرنے پر خوشی سے سرشار۔